أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 84 اور 85 پر مشتمل ہے۔ پیچھے ذکر چل رہا تھا اسلام کی حقانیت کا، اب باتیں آ رہی ہیں اسلام کے عقائد و نظریات کے حوالے سے، اور بطور خاص دین اسلام میں جو وسعت ہے۔ اسلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم کو ماننے کا نام ہے، ان کی دعوت کو ماننے کا نام ہے، اور مسلمان بطور مسلمان کسی بھی نبی سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی نبی کی ذرا برابر بھی بے ادبی، توہین اور گستاخی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیں جو عقیدہ اور نظریہ دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کا ہے۔ تو اگر کوئی بے ادبی کرے گا، توہین کرے گا، تو وہ اس کے خلاف ہوگی، جو اس کے لیے کفر میں داخلے کا سبب ہوگی۔ تو فرمائے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور اس پر جو اتارا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، ومن یبتغی اور جو تلاش کرے غیر الاسلام اسلام کے بغیر دیناً کوئی اور دین، فلن یقبل منہ تو ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دو باتیں واضح ہو گئی ہیں ان آیات طیبات سے۔ ایک یہ کہ اہل اسلام کا نبیوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ اتفاق کا عقیدہ ہے، انتشار کا اور افتراق کا نہیں ہے۔ وہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ان کے ادیان تھے، ان کی تعلیمات تھیں، ان میں سے ہمارے لیے جو قابل عمل ہے وہ دین اسلام میں آ گئی ہیں، قرآن پاک میں آ گئی ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے بیان کر دی ہیں۔ اب ان کی تعلیمات پر عمل ہے بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی ان کی نبوت، ان کی رسالت بالکل برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، تو کسی بھی نبی کی گستاخی ہمارے نزدیک کفر ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ اس کا بہت بڑا اظہار آپ یہ دیکھیں نا، مغرب میں یہودی کافروں نے، عیسائی کافروں نے جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں، خاکے بنائے گئے، قرآن پاک کو جلایا گیا، اس میں رد و بدل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو رد عمل تھا وہ اس قدر تو تھا کہ ان کی مذمت کی گئی، ان کے خلاف احتجاج کیے گئے کہ مسلمانوں نے جو وہ بدبخت یہ کام کرنے والے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے،
یہ تو سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں کسی مسلمان نے عیسائیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو مقابلے میں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی ہو، یا ان کی کسی کتاب کی بے ادبی کی ہو۔ ایسی مثال دنیا میں نہیں ملے گی۔ اگر کہیں پہ ایسا کسی نے کیا بھی ہو تو خود مسلمانوں نے اسے سزا دی۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو گلدستہ ہے مسلمان سب کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، ادب کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ قرآن پاک ان کی صداقت اور ان کی حقانیت کی کوئی دیتا ہے، یعنی جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں وہ سب ہمارے ہی نبی ہیں۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، یہودی سمجھتے ہیں صرف موسیٰ علیہ السلام یا پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد صرف یہی ہمارے نبی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی سب ہمارے ہیں، سب ہمارے ہیں، اور جنہیں تم اپنا سمجھتے ہو وہ بھی ہمارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل لا آمنا باللہ، آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب پر اتارا گیا، والاسباط، ان کے بیٹوں پر اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو اتارا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، والنبیون من ربہم، اور دوسرے انبیاء کرام جو ان کے رب کی طرف سے، انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کے رب کی طرف سے، یعنی والاسباط ان کے بیٹوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی نے جو اقتباس لکھے بہت خوبصورت ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اس حقیقت وظیفہ کا پھر اعلان کروایا جا رہا ہے کہ دین الہی اسلام ہی ہے، سب انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے میں اسی کی تبلیغ فرماتے رہے، اور میں بھی اسی دین کا داعی اور مبلغ بن کر آیا ہوں۔ اس لیے وہ تمام مقدس ہستیاں جن کو بارگاہ الہی سے نبوت کا شرف بخشا گیا، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں، اور میرے ماننے والے ان سب کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے یہ شیوا نہیں کہ بعد کو مانے بعد کو نہ مانے، یہ ہے دین محمدی کی بوسعت، ان کی رائی جو ہر حق کے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، جہاں کسی قومی، وطنی اور نسلی عصبیت کی گنجائش نہیں۔ اس دین قیم کی روح تمام ان عناصر سے پاک ہے جو انسان کو انسان سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ کسی خاندان یا نسل کے خدا کا دین نہیں بلکہ رب العالمین کا دین ہے، اور اس کے داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے، اس کے داعی صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے جو سارے عالم انسانیت کی شرط بندی کے لیے مطلب وجود پر جلوہ نما ہوا۔ اس لیے صرف یہی دین انسانی اتحاد کے لیے اساس محکم ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ ہمارے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ کی ہے وہ یہی دین اسلام ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس آئے گا وہ قبول ہوگا، جو اس کے دین سے ہٹ کر کوئی اور دین لے کے آئے گا فلن یقبل منہ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔